بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ اور میڈیکل سائنس پر ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم روزہ سے معدہ اور پیٹ کی بیماریوں کا علاج اور روزہ اور موٹاپے کا علاج اس پر بات کریں گے۔ ایک سائنسسٹ کا کہنا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو سوائے روزہ رکھنے کے کوئی اور حکم نہ بھی دیتا تو یہ حکم اکیلا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ جب ہم روزے کے سائنٹیفک اور ایمانی فوائد کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ روزہ دین اور دنیا کے بے شمار فوائد کا منبع اور مرکز ہے۔ روزہ کے جہاں اسپرچول فوائد ہیں، وہاں اس کے فزیکل اور سائیکالوجیکل بے شمار فوائد ہیں۔ جب ہم روزہ کو اور معدہ اور پیٹ کی بیماریوں کو دیکھتے ہیں تو میڈیکل سائنس اس بات پر تحقیق سے یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ روزہ پیٹ اور معدہ کی بیماریوں کا اور موٹاپے کے خاتمے کا مؤثر ترین علاج ہے۔ سامعین و ناظرین، پوری دنیا کے ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ 80% بیماریاں معدہ کی خرابی کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ اگر ہم معدہ کو تندرست رکھیں گے تو 80% بیماریوں سے تحفظ مل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معدہ کو تندرست رکھنے کے لیے مختلف کھانے پینے کی اشیاء، کھانے پینے کے اوقات اور کھانے میں کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے اوقات میں کب حضور نے کھانا کھایا ہے، کب نہیں کھایا، سحری کا، افطاری کا، سحری میں آپ نے کیا استعمال کیا ہے، افطاری میں کیا استعمال کیا ہے، یہ لمبی ڈیٹیل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غذا اور خوراک یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا نسخہ ہمیں عطا کر دیا ہے روزے کے ذریعے اور غذا خوراک کے ذریعے۔ اگر ہم اسے سنت اور شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ بھی رکھیں اور پھر ان چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے وہی چیزیں استعمال کریں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیٹ کی کوئی بیماری رہ جائے اور معدے کے اندر کوئی نقص رہ جائے۔ تو روزہ رکھنے سے معدہ تندرست ہوتا ہے، پیٹ کی کئی بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سال بھر ہمارا معدہ اور نظام ہاضمہ بزی رہتا ہے۔ یہ جب مہینہ آتا ہے تو صبح سحری سے لے کر افطاری کے ٹائم تک ہمارے معدے کو اور ہاضمے کو اور لیور کو ریسٹ مل جاتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ کھانا گلے سے جب گزرتا ہے تو پھر لیور اپنا، جگر اپنا کام کرتا ہے، معدہ
اپنا کام کرتا ہے، آنتیں اپنا کام کرتی ہیں، بڑی آنت چھوٹی آنت اپنا کام کرتی ہے۔ پھر وہ جس طرح کا ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا بھاری ہے، زیادہ ثقیل ہے، سخت ہے، تو اس کو معدہ پیسنے میں، ہضم کرنے میں، حل کرنے میں اس پر بوجھ پڑتا ہے معدے کے اوپر، اور بڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو 4-5 گھنٹے کے بعد جب وہ کھانا ہضم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد معدے کو ریسٹ مل جاتا ہے۔ جب معدہ بھی ایک مشین کی طرح ہے، جب 15-16 گھنٹے معدے کو اور اس مشین کو ریسٹ مل گیا تو پھر اس سے ہمارا نظام ہاضمہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، انتڑیاں اور کولون کی مرمت ہو جاتی ہے، روزے کی حالت میں ہمارا معدہ بہتر ہو جاتا ہے، اور معدے کو سنورنے کا اور بہتر ہونے کا ٹائم مل جاتا ہے، اور معدے کے اندر جو زخم ہیں اور سوزش ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عام دنوں میں ہم 2 گھنٹے بعد، گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، 6 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز پی رہے ہیں، کبھی پانی پی رہے ہیں، کبھی شربت پی رہے ہیں، کبھی دودھ پی رہے ہیں، کبھی جوسز پی رہے ہیں، کبھی ہم فروٹس کھا رہے ہیں، کبھی ہم تلی ہوئی چیزیں کھا رہی ہیں، کبھی کھانا کھا رہے ہیں، کبھی ہم کیا چیز لیے جا رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں صبح سحری کے ٹائم سے لے کر افطاری کے ٹائم تک یہ جو ٹائم شیڈول ہے، وقت پہ کھاتے ہیں، وقت پہ روک دیتے ہیں، وقت پر شام کو پھر کھاتے ہیں، بالکل ٹائم سیٹ ہو جاتا ہے، ٹائمنگ ہمارے بہتر ہو جاتے ہیں، اور پھر دن بھر جو معدے کو ریسٹ ملتا ہے تو روزوں کی برکت سے معدے کی کئی بیماریاں ہیں جن کا خود بخود خاتمہ ہو جاتا ہے، انتڑیاں بہتر ہو جاتی ہیں، اور معدے کی سوزش اور زخم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ افطاری کے بعد جب ہم افطاری کرتے ہیں اور پیٹ بھاری ہو جاتا ہے تو پھر اللہ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے نماز عشاء رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باقی دن بھر کی ساری نمازوں میں سے عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں ہیں، اور 17 رکعتوں میں سے پھر 20 رکعت نماز تراویح رکھی ہے، تو 37 رکعتیں انسان پڑھتا ہے، اور 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان 37 رکعتیں پڑھے گا اور اس حساب سے وہ 70 اور 68 کے قریب سجدے ہو جائیں گے، اٹھک بیٹھک ہو جائے گی، ایک سجدہ کرے گا پھر دوسرا کرے گا، 1 رکعت میں 2 سجدے ہیں، پھر رکوع ہے، پھر قیام ہے، یہ جو بار بار زمین پر جا رہا ہے، اٹھ کے آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے، تو یہ کھانا افطاری والا خود بخود ہضم ہو جاتا ہے۔ اور تراویح کے بعد انسان ہلکا اور پھلکا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سال بھر تراویح کی نماز نہیں ہے، ہر نماز ہے، لیکن تراویح کو اللہ نے رمضان میں کیوں شریعت کے اندر اس کو رکھا گیا ہے؟ تاکہ روزہ افطاری کے بعد سارا دن کا بھوکا پیاسا انسان جب کھانا کھائے گا تو اس کا معدہ بھوک کی وجہ سے کھانا جب یکدم کھائے گا تو اس پر بوجھ پڑے گا، اور اس سے گیسز اور تبخیر اور اس سے ابھار آئیں گے، اور معدے پر وزن پڑے گا، تو اسے ہلکا کرنے کے لیے شریعت نے نماز عشاء بھی زیادہ رکھ دی، اس کی رکعتیں بقیہ نمازوں کی بنسبت زیادہ، اور پھر ساتھ 20 رکعت نماز تراویح بھی رکھ دی۔ تو تراویح رمضان میں ایک ورزش کا کام دیتی ہے۔ نہ صرف اس تراویح سے ہمیں روحانی اور ایمانی فوائد ملتے ہیں، نہ صرف بخشش کا مژدہ جاں فدا ہمیں ملتا ہے، بلکہ تراویح سے انسانی جسم کی تندرستی ہو جاتی ہے، اور نظام ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے، اور صبح اٹھ کے انسان سحری کے ٹائم جو ہے بڑے سکون کے ساتھ بھوک لگی ہوتی ہے، اور سحری میں کھانا مزہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ
افطاری کے ٹائم جب بے احتیاطی کرتے ہیں اور بد پرہیزی کرتے ہیں اور اوور ایٹنگ کرتے ہیں اور تلی ہوئی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی بد احتیاطی سے، بد پرہیزی سے، اوور ایٹنگ سے، کولڈ ڈرنک سے پھر معدہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ سارا دن کے بھوکے پیاسے معدے میں، جگر میں جب آپ نے پیپسی کولا بھی ڈال دیا، کوکا کولا بھی ڈال دیا، 7 اپ بھی ڈال دیا، گیسز والے کولڈ ڈرنکس ڈال دیے، ادھر سے سموسے پکوڑے اور ادھر سے دیگر تلی ہوئی چیزیں، کباب اور دیگر چیزیں، اشیاء سب الا بلا سب اسی معدے میں ڈال دی، شربت بھی ڈال دیا، دودھ بھی ڈال دیا، پانی بھی ڈال دیا، کھانا بھی ڈال دیا، چاول بھی ڈال دیے، روٹی بھی ڈال دی، کھجوریں بھی ڈال دی، دنیا جہان کی ساری چیزیں بے احتیاطی سے اوور ایٹنگ ہو گئی، اور پھر نماز عشاء بھی نہ پڑھی اور اتنے بھاری ثقیل ہو گئے کہ بستر سے بیڈ سے اٹھنا مشکل ہو گیا، اور تراویح بھی چھوڑ دی، تو ڈیفینیٹلی صبح سحری کے ٹائم تو کھانے کو دل بھی نہیں کرے گا، اور رات کو بندہ سوئے گا تو بڑا پریشان اور بڑا مشکل سے سوئے گا، اور کچھ لوگ افطاری کے بعد تو اٹھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو شریعت نے، جس خدا نے ہمیں بنایا ہے، اسے پتا ہے کہ افطاری کے بعد انسان کے معدے پر وزن تو پڑے گا۔ اس نے یہ کہا کہ لوگوں، افطاری کر لی ہے، اب تم نے اپنے معدے کو ہلکا کرنا ہے تو آ جاؤ، عشاء کی نماز پڑھ لو، تراویح پڑھ لو، تاکہ تمہارا نظام ہاضمہ بہتر ہو جائے، گیسز اور تبخیر کی بیماری ختم ہو جائے، اور تمہارا کھایا ہوا جو کچھ ہے سارا ہضم ہو جائے، اور سحری کے ٹائم پھر تمہیں بھوک لگے اور بہتر طریق سے تم کھانا کھا سکو۔ دوسری بات یہ ہے سامعین کرام اور ناظرین محترم، وہ یہ ہے کہ افطاری میں اگر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو سامنے رکھیں، جب ہم کھجور سے اور پانی سے افطار کریں گے اور گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے معدے کے اوپر کوئی نقص اور کئی بیماریاں نہیں ہوں گی۔ تو شریعت کو اگر ہم دیکھیں، شریعت بالکل سمپل لائف اور سمپل کھانوں کی بات کرتی ہے۔ جب ہم بڑے بڑے ہوٹلز پہ جائیں گے اور وہاں دنیا جہان کی چیزوں میں بے احتیاطی برتیں گے تو وہ ہمارے لیے معدے میں بیماریوں کا اور سبب بنے گی۔ شریعت اور روزہ تو تھا ہمارے پیٹ کی اور ہمارے معدے کی بیماریوں کے خاتمے کے لیے، لیکن ہم نے افطاریاں، رسمیں اور رواج اور اپنے کھانے پینے کے سٹائل کو بدل کے الٹا بیماریوں میں جنم لے لیا، تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ ادروائز تو روزہ معدے کی بیماریوں کے خاتمے کا بہت بڑا باعث ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں چند الفاظ میں، موٹاپے کا بھی اسی طرح روزہ بہت بڑا علاج ہے۔ ہمارے جسم میں بہت سارے فاسد مادے موجود ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر خوراک کے ساتھ جسم میں جاتے ہیں اور فیٹ کے ساتھ جسم کے اندر سٹور رہتے ہیں، جو ہمارے جسم میں موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا جسم انرجی کو پورا کرنے کے لیے فیٹ کو، چربی کو بریک ڈاؤن کرتا ہے، جس کی وجہ سے فاسد مادے جسم سے ریلیز ہو جاتے ہیں، جس سے نہ ہمارا وزن کم ہوتا ہے بلکہ صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے موٹاپے کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ دل کی تکلیف کے لیے ہوتا ہے۔ ہارٹ کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں، دل کے جتنے بھی مریض ہیں، ان کی بنیاد موٹاپا ہے، اور موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے واک کی لیا ہے، اور لوگوں نے جم کو استعمال کیا ہے، لوگوں نے ایکسرسائز کو لیا ہے۔ تو وہ لوگ جو کلمہ نہیں پڑھا، جن کو روزے کا اور شریعت کا پتہ ہی نہیں، نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو جم کو یوز کریں، انہیں کوئی نہیں روکنے والا، اور نہ روکیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، شریعت میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، ایکسرسائز کریں اور واک کریں۔ لیکن شریعت نے موٹاپے کے خاتمے کے لیے
پانچوں ٹائم کی جو نماز رکھی ہے، اگر پانچوں ٹائم کی سنت کو دیکھیں، فرض کو دیکھیں، واجب کو دیکھیں، سجدوں کو دیکھیں، رکوع کو دیکھیں، نمازوں کو دیکھیں، پھر رمضان کے 30 روزوں کو دیکھیں، پھر ہر مہینے کے جو ہے 3 روزے دیکھیں، ایام 20 کے، ہر مہینے کی چاند کی 12 13 14 کے روزے دیکھیں، پیر کا روزہ دیکھیں، جمعرات کا روزہ دیکھیں، محرم کے روزے کو دیکھیں، شبرات کے روزے کو دیکھیں، تو شریعت نے تو موٹاپے کے خاتمے کے لیے روزہ رکھا ہے تاکہ چربی بریک ڈاؤن ہو جائے۔ اس لیے موٹاپے کے لیے روزہ بہت مؤثر ترین علاج ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا ویٹ جو ہے اس کا لاس ہو تو اور فاسد مادے جو ہے وہ ختم ہو جائیں، تو اسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈیٹاکسیفیکیشن اینڈ ویٹ لاس۔ اس کے لیے ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے کہ روزہ موٹاپے کا بہت بڑا علاج ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ روزے کی برکات سے اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کی فالتو چربی کو اللہ پگھلا کے ہمارے موٹاپے کی جو بیماریاں اللہ اسے دور فرمائے، معدے کی اور پیٹ کی ساری بیماریوں کو اللہ روزے کی برکات سے ان بیماریوں کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔